بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے ساتھ انتہائی خاص ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بیان کرتی ہوں، جو کہ انہوں نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں دیا، اسپیشلی جمعے کے دن جو شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کہ جس میں رمضان المبارک کے فضائل اور اعمال کے بارے میں حضور پاک نے خود سب کچھ ارشاد فرمایا، اور شیخ صدوق علیہ رحمۃ اللہ نے معتبر سند کے ساتھ اور حضرت نے اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس طرح سے خطبہ ہے: اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کے یہاں سارے مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا، وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہیں کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں، ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو، تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں۔ تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت کو ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا، تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت کو اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔
جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور بھلائی کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنی قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے محروم رکھے گا۔ تو جو شخص اس مہینے میں سنت نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے بند ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بس اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ شیخ صدوق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غلاموں کو آزاد فرما دیتے، اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانیوں سے کیسے بچاتے ہو۔ خبردار، کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں بالکل سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ بس اے میرے ساتھیوں، توجہ کرو کہ مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ پھر بھی باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں کوشش کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ بس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بھی بچائے رکھے۔ نیز فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک نہیں بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو۔ گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ ہر وہ بات جو نہیں کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری باتوں، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، لوگوں سے جھگڑے، گلہ کرنے اور چغلی کھانی جیسی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے ظہور کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال بھیجو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز اور خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ دارو، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے اور تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت اور نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے، ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جیسا خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح اللہ کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو، اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو جو روزے کے لیے مناسب ہیں تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی، تو حضرت نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جب تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں، ہر قسم کی بد کرداری اور بد گفتاری وغیرہ سے بھی محفوظ قرار دیا ہے۔ اصل اور حقیقی روزے دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح روزہ رکھنے اور روزے کی تمام فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس ثواب صدقہ جاریہ میں ضرور شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کون آپ کے شیئر کرنے سے یہ سنے اور آپ کو بھی اس میں فائدہ حاصل ہو۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی جب کوئی نیک بات میں کسی کو شامل کرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کو بہت بہت راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔